السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظی ترجمہ قرآن مجید، سورۃ الاخلاص، سورت نمبر 112۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو 1/3 قرآن کریم قرار دیا ہے، اور اس سورت کو رات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے سوتے وقت میں۔ صحابہ اکرام کو اس سورت سے بڑی محبت تھی۔ بعض صحابہ اکرام نماز کی ہر رکعت میں دوسری سورتوں کے ساتھ اس سورت کو بھی ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کو نازل ہونے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کی روشنی میں اپنا نسب بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل آپ کہہ دیجئے، هو اللہ وہ اللہ، احد ایک ہی ہے، احد نکرہ ہے، ایک ہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ تعالی ایک ہی ہے، اس کائنات کو نظام کو چلانے میں بھی ایک ہی ہے، اور تمام انسانوں کو روزی دینے میں، تمام انسانوں کو پیدا کرنے میں، حتیٰ کہ جانوروں، چرند، اڑنے والے پرندوں کو، زمین میں رہنے والے، ریگنے والے، پانی کی سطح میں رہنے والے تمام جاندار چیزوں کی دیکھ بھال، پرورش، سب کچھ اللہ تعالی اکیلا تنہا کر رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، صمد بے نیاز، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی بھی چیز کی اور کسی بھی آدمی یا کسی بھی ذات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسے پینے کی ضرورت، نہ اسے تھکان ہوتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، حتیٰ کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے اور نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا، وہ اکیلا ہے تنہا، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے، کوئی فیملی نہیں ہے اس کی، وہ اکیلا ہے، پوری کائنات کے نظام کو اکیلا ہی چلا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بیوی بچے انسان کی کمی اور نقص کی دلیل ہے۔ بیوی بچوں کی ضرورت، یہ انسان کامل نہیں ہے، اس لیے اسے ضرورت ہے بیوی کی، اسے ضرورت ہے بچوں کی۔ اس کی زندگی مکمل کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے پاس بچے اور بیوی نہ ہوں، اسے کھانا نہ دیا جائے، اس کے پاس پیسے، اس کے پاس نیند، یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، کفواً ہمسر، برابر، مماثل، مانند، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں۔ وہ توباؤں کو قبول کرنے والا ہے، کوئی دوسرا توباؤں کو قبول نہیں کر سکتا۔ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ وہ انسانوں کو زندگی دیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ وہ اپنی ذات اور اپنی تمام صفات کے اعتبار سے تنہا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال
کسی بھی چیز سے نہیں دی جا سکتی۔ یہ سورۃ الاخلاص کا لفظی ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اس کے ترجمے کو غور سے سنیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نسب کن الفاظ میں اور کس انداز میں بیان کیا ہے، اور کس طرح ہم الفاظ کی سیٹنگ اور ترتیب کو ایک ساتھ ملا کر ترجمہ کر رہے ہیں۔ آپ اس پر بھی غور کریں۔ اب آپ اس سورت کے الفاظ معنی دیکھیں۔ قل، آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیجئے، احد، ایک، اکیلا، صمد، جو کسی کا محتاج نہ ہو، کسی بھی چیز کی جسے ضرورت نہ ہو، صمد۔ لم یلد، اس نے نہیں جنا، لم یولد، وہ جنا نہیں گیا، کفواً، برابر، ہمسر، مانند، ہم پلہ، مماثل، سارے معنی ہیں کفواً۔ یہ سورۃ الاخلاص کے الفاظ معنی ہیں۔ آپ ان کو یاد کریں اور ذہن میں بٹھائیں اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی نے عمل کیا تو آپ کو بھی اسی کے برابر ثواب ملے گا، گویا یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ ہماری ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں کو ہمارے اس تعلیمی مشن سے جوڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سے لگاؤ، اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔